مومن کے آنسوؤں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا دعا کرتے وقت رونا بھی چاہیے، اور رونے کے بعد جو آنسو نکلے اسے چہرے پر مل لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے اکابر کا یہی معمول تھا کہ وہ آنسو کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ چہرے پر مل لیتے تھے، جیسے حضرت حکیم محمد اختر صاحب پاکستانی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک روایت دیکھی کہ ایک صحابی جب وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے اور آنسو نکلتے تھے تو وہ ان کو اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں کو تنہائی میں ایسے بے قرار ہو کر روتے تھے جیسے کوئی چھوٹے بچے کو زہریلے سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ دعا کے وقت رونا بھی چاہیے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ امت راتوں کو جب روتی تھی تو اللہ تعالیٰ دن میں ان کو ہنستے ہوئے رکھتے تھے، اور جب سے امت نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا تو دنوں میں رونا پڑتا ہے۔ آج حالات ایسے ہی ہیں کہ سب طرف رونا ہی رونا ہے۔ جس ملک میں جائیے ہر طرف ایک آگ لگی ہوئی ہے، پورے عالم میں ایک شور مچا ہوا ہے، امن و امان رخصت ہو رہا ہے، اور خاص طور پر اس امت پر طوفانوں کی طرح حالات ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں خوب اللہ کے سامنے رونا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت جلدی متوجہ ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ وہ حاجت مندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ جو آتا مانگنے کے لیے اگر اپنے پاس ہوتا تو دے دیتے، اور اگر نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے تھے۔ اس طرح اس بزرگ کے ذمہ بہت سارا قرض ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سارے قرض خواہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آپ سے اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں، اور جب تک آپ دیں گے نہیں ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ دیں گے تو میں دے دوں گا۔ سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اسی درمیان باہر سڑک کی طرف سے کوئی آواز محسوس ہوئی۔ بزرگ نے خادم سے کہا کہ دیکھو یہ آواز کیسی ہے۔ خادم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے۔ بزرگ نے کہا بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ خادم نے اس بچے کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوہ کتنا ہے اور کتنے روپے کا ہے، اور پھر اس بزرگ کو اطلاع کی۔ انہوں نے اس بچے سے فرمایا کہ سارا حلوہ تول دو اور ان سب کو کھلا دو اور تم بھی کھاؤ۔ چنانچہ اس بچے نے حلوہ تولا اور سب کو کھلا دیا۔ جب سب کھا چکے تو اس بچے نے حلوے کی قیمت مانگی۔ بزرگ نے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، اگر اللہ نے دیا تو تجھے بھی دے دیں گے۔ بچہ تو چھوٹے دل کا ہوتا ہے، وہ پیسہ نہ ملنے پر بڑا پریشان ہوا اور خوب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت جلدی سے پیسے دے دو، میری اماں انتظار کر رہی ہیں، اگر پیسہ لے کر نہیں گیا تو میری ماں مجھے بہت مارے گی۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو سب کا دل پسیج گیا اور سب آپس میں کہنے لگے کہ بھائی اس بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، کم سے کم حضرت ان کو تو پیسہ دے ہی دیتے، ہم تو جیسے تیسے برداشت کر رہے ہیں مگر کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ بچہ روتا رہا۔ تھوڑی دیر میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت نے خادم سے کہا جاؤ دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ خادم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے سر پر ایک طباق ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ حقیر سا ہدیہ قبول فرما لیں، آپ قبول کر لیں تو احسان ہوگا۔ حضرت نے قبول کر لیا۔ جب خادم نے اس طباق کو کھول کر دیکھا تو وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا سب سے پہلے اس بچے کو دو تاکہ یہ گھر چلا جائے، اس کے بعد سب سے قرض پوچھتے جاؤ اور دیتے جاؤ۔ خادم نے قرض خواہوں کو دینا شروع کیا۔ وہ اشرفی اتنی تھی کہ سارے لوگوں کا قرض ادا ہو گیا۔ سارے لوگوں نے قرض لینے کے بعد حضرت سے پوچھا کہ یہ پیسہ کس طرح آیا؟ بزرگ نے کہا میرا تو زندگی بھر کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ مجھ پر کرم ہی فرمایا ہے۔ جب بھی میں نے قرضہ لیا اور جتنا بھی لیا اس نے ادا فرما دیا۔ اب بھی مجھے اطمینان تھا کہ جس نے ساری زندگی میرا قرضہ ادا کیا وہ اس وقت بھی ادا فرما دے گا، مگر بات دراصل یہ تھی کہ تم سب قرض لینے والے تھے، اللہ کے دربار میں کوئی رونے والا نہ تھا۔ جب بچے کا دل ٹوٹا اور وہ رویا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور جلدی سے ہدیہ بھیج کر تمہارے قرضے کا انتظام فرما دیا۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دعا کرتے وقت روئے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والے کی شکل ہی بنا لے تاکہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔